إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. هل لي من الرحمن فيضا من البركات أنجو من النيران ومخاطر الدركات. هل لي من الرحمن فيضا من البركات أنجو من النيران ومخاطر الدركات. ويرجح الميزان ويرجح الميزان ويرجح الميزان بجميل الحسنات. ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالی نے جہاں امت محمدیہ کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا اور بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائیں، جہاں اللہ سبحانہ تعالی نے اس امت کو بہت سارے مبارک دن، مبارک راتیں، مبارک لمحات اور گھڑیاں عطا فرمائیں، انہی خصوصیات میں سے، انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت، انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت، انہی مبارک دنوں میں سے ایک مبارک دن یہ جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے دن کی 12 گھنٹے، جمعہ کے دن کی یہ لمحات جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انتہائی مبارک بنائے ہیں. اور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں
خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، مبارک دنوں میں سب سے مبارک دن جن دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، ان دنوں میں سب سے مبارک دن جمعہ کا دن ہے. سب سے مبارک دن جمعہ کا دن ہے. بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بروج کے اندر آج کے دن کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، عظمت کو بتلانے کے لیے قسم کھائی جمعہ کے دن کی. وشاہد ومشہود، قسم ہے حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے دن کی. اس سلسلے میں مفسرین کہتے ہیں یہاں شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، کہ جمعہ کے دن میں جو اعمال کیے جائیں گے، یہ اعمال خصوصی طور پر قیامت کے دن اللہ کے ہاں گواہ بن کر کے آئیں گے بندے کے لیے. آج کے دن کو اللہ نے شاہد کہا کہ جمعہ کے دن کے اعمال بندے کے لیے شہادت دیں گے، گواہی دیں گے. اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے. مشہود سے مراد عرفہ کا دن، جس دن سارے حاضر جمع کیے جاتے ہیں، ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں. اور جمعہ کی فضیلتوں اور اس جمعہ سے متعلق احادیث کے پیش نظر مفسرین نے اور فقہاء نے، علماء نے اختلاف یہ کیا. علماء کے یہاں یہ مسئلہ زیر بحث ہوا، کیا جمعہ کا دن افضل ہے یا عرفہ کا دن افضل ہے؟ جمعہ کا دن افضل ہے یا عرفہ کا دن افضل ہے؟ اس سلسلے میں دلائل کی بنا پر علماء نے بحث کی. بعض نے کہا کہ جمعہ کا دن سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے. فرمایا آپ نے ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین فمن جاء الجمعہ فلیغتسل، رواہ ابن ماجہ. فرماتے ہیں آپ کی یہ دن عید کا دن ہے. اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کے لیے جمعہ کے دن کو عید بنایا ہے. جو شخص جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کرے. سنن ابن ماجہ کی روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، جس دن میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ اعمال سکھلائے ہیں، کچھ آداب بتلائے ہیں، جن اعمال کا اہتمام کرنا، جن آداب کی رعایت کرنا اور جس فضیلت کی رعایت کرنا، پابندی کرنا اور ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، میرے بھائیوں بحیثیت مسلمان ہم سب کے اوپر کیا ہے؟ ضروری. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اعلان کیا جائے، اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے دوڑ پڑو. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور خرید و فروخت یا دنیاوی کاموں کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے، اللہ کی معرفت ہے، دین کا علم ہے، کاش تم جان جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. دنیاوی سارے کاموں کو چھوڑ کر جمعہ کے لیے دوڑ پڑو. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑو. میرے بھائیوں، جمعہ کا دن یہ وہ دن ہے جو امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے. حدیث آپ فرماتے ہیں نحن الآخرون السابقون، ہم تو زمانے کے اعتبار سے آخر میں آئے ہیں. زمانے کے اعتبار سے یہ امت اور اس امت کا نبی آخر میں آیا ہے، یہ امت آخر میں آئی ہے. لیکن قیامت کے دن السابقون، قیامت کے دن یہ امت کیا سب سے آگے ہوگی، ساری امتوں سے آگے ہوگی. سب سے پہلے اس امت کا حساب ہوگا، سب سے پہلے یہ امت پل صراط پار کرے گی، سب سے پہلے یہ امت جنت میں داخل کی جائے گی. تو نحن الآخرون السابقون، زمانے کے اعتبار سے ہم تو آخر میں آئے ہیں، لیکن مقام کے اعتبار سے اور جنت کو حاصل کرنے کے اعتبار سے ہم کیا ہے؟ قیامت کے دن آگے آگے ہوں گے. فرمایا آپ نے بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا وأوتیناها من بعدہم، اگرچہ ان قوموں کو ہم سے پہلے کتابیں ملی ہیں، تورات قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہے، انجیل قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہے، زبور قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور ان کے بعد ہمیں کتاب دی گئی ہے.
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو جمعہ کے دن کی ہدایت دی، اور پچھلی قومیں جمعہ کو پانے کے لیے بھٹک گئیں۔ یہودیوں نے فرمایا آپ نے یہود جمعہ کو حاصل کرنے میں بہک گئے، انہوں نے یوم السبت کو اپنے لیے عید کا دن مقرر کر لیا۔ نصارہ نے یوم الاحد کو، اتوار کا دن، انہوں نے اپنے لیے عید کے لیے مقرر کیا۔ وہ لوگ جمعہ کے دن کو پانے میں کیا ہے، بہک گئے، بھٹک گئے۔ فہدان اللہ لہذا اليوم، آپ فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں اس امت محمدیہ کو، اس امت کو اس عظیم دن کی رہنمائی فرمائی، اور ہم اس دن کو پا گئے، اور جمعہ کے دن کو اپنے لیے ہم عبادت کے لیے، عید کے لیے کیا ہے، خاص کر لیا۔ میرے بھائیوں، اس سے، ان احادیث سے جمعہ کے دن کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آئے دیکھیں کہ جمعہ کے دن ہمیں کون سے کام کرنے ہیں اور کیا اعمال اس دن مستحب ہیں۔ ہم لیتے ہیں جمعہ کے اول دن سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ الدہر، جس کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے، سورہ سجدہ اور سورہ الدہر آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا اسوہ تھا، آپ کی سنت مبارکہ تھی کہ جمعہ کے دن میں آپ جمعہ کے دن فجر کی نماز کی دونوں رکعتوں میں آپ سورہ سجدہ اور سورہ الدہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی اس دن میں دوسرا جو عمل خصوصی طور سے ثابت ہے وہ یہ کہ اس دن میں کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ میرے بھائیو، آپ فرماتے ہیں ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، سب سے افضل دن، مبارک دن، بہتر دن، فضیلت والے دن، ثواب والے دن کون سے دن ہے؟ کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، کثرت کے ساتھ مجھ پر اس دن درود پڑھو، درود بھیجو، کثرت کے ساتھ اس دن میں درود بھیجو۔ اور میرے بھائی، جمعہ کے دن کا اطلاق صبح صادق سے ہی ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن کا اطلاق صبح صادق، فجر کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے جمعہ کا دن۔ آپ فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تم کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ برزخ کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فرشتے امت کے درود کو آپ تک پہنچاتے ہیں، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، مجھ پر تم کثرت کے ساتھ جمعہ کے دن درود بھیجو۔ میرے بھائیو، ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر عمل کرتے تھے۔ آپ اپنے لیے رحمت اور سلامتی کی دعا کرتے تھے۔ صلاۃ و سلام کیا ہے؟ رحمت اور سلامتی کی دعا کرنا نبی کے لیے۔ آپ خود اپنے لیے رحمت کی دعا کرتے تھے، سلامتی کی دعا کرتے تھے، آپ کے صحابہ آپ کے لیے رحمت و سلامتی کی دعا کرتے تھے، اور جمعہ کے دن آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتے تھے، خواہ کوئی مدینے میں رہا ہو یا کسی اور شہر میں رہا ہو، ہر شخص، ہر صحابی جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا تھا۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں اسلام نے کوئی خاص طریقہ نہیں بتلایا ہے کہ کوئی خاص دن، کوئی خاص وقت متعین نہیں کیا ہے، بلکہ پورے جمعہ کے دن صبح سے لے کر شام تک جب بھی آپ کو میسر ہو، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یا درود ابراہیمی، یا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی درود کے صیغے سنت سے ثابت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جن الفاظ میں درود پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے، اس کو یاد کر لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی وحی ہے، اس سے بہتر کوئی اور طریقہ، اس سے بہتر کوئی اور الفاظ ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ہمیں کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ فرمایا آپ نے فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کچھ فرشتے زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں اور میری امت کے سلام کو، درود کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ کہاں ہیں آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزخ کی زندگی میں ہے، آپ کی روح علیین میں ہے، آپ برزخی زندگی میں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، کچھ فرشتے ہیں جو امت کے درود کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔
اور فرمایا آپ نے جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. تو جمعہ کے دن مستحب اعمال میں سے ایک عظیم عمل کیا ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اس پورے دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. ایسے ہی میرے بھائیوں جمعہ کے دن جو اعمال مستحب ہیں ان میں سے ایک تیسرا عمل یہ ہے کہ ہم جمعہ کے دن غسل کریں. کیا کریں؟ غسل کریں، اچھے لباس پہنیں، خوشبو لگائیں اور مسجد جلد آئیں. حدیث آپ فرماتے ہیں لا یغتسل رجل یوم الجمعہ ثم یتطہر بما استطاع من طہر او یدہن من دہنہ. آپ فرماتے ہیں جو بھی شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جو کچھ میسر ہو وہ طہارت حاصل کرے، پاک و صاف ہو، تیل لگائے، وَيَمُسُّ مِن طِيبِ بَيْتِهِ، اور گھر میں جو خوشبو میسر ہو وہ خوشبو لگائے. پھر فرماتے ہیں آپ کہ مسجد آئے، وَيَخْرُجُ، گھر سے نکلے مسجد کی طرف، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، اور 2 آدمیوں کے کندھوں کو پھلانتے ہوئے آگے نہ آئے، 2 کے درمیان پھلانتے ہوئے آگے نہ آئے. ثم يصلي ما كتب له، مسجد پہلے آ کر جو میسر ہو وہ نماز پڑھے، نفلی نماز پڑھے. جمعہ سے پہلے جمعہ کی نماز نہیں ہے، جمعہ سے پہلے کم از کم 2 رکعت تحیت المسجد، اور اگر خطبہ نہیں شروع ہوا ہے تو جتنی چاہیں نوافل پڑھیں. ثم يصلي ما كتب له، جو میسر ہو نماز پڑھے، اور ثم يستمع ينصت ويستمع، خاموش رہے، غور سے خطبہ سنے، خاموش رہے، غور سے خطبہ سنے. الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى، اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے جمعہ کے دن، غسل کرے، اچھا لباس پہنے اور خوشبو لگائے، جلد مسجد میں آئے اور کسی کو تکلیف نہ دے، اور جو میسر ہو نماز پڑھے اس تعظیم کے ساتھ، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے آج سے لے کر اگلے جمعہ کے درمیان تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث آپ فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، رواہ مسلم. فرماتے ہیں آپ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 5 وقت کی نمازیں اپنے درمیان ہونے والے گناہ صغائر کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں. ان نمازوں سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ورمضان الى رمضان، ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. والجمعۃ الى الجمعہ، اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. اذا اجتنبت الکبائر، شرط ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے، جو کبیرہ گناہ ہیں ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے. تو یہ جمعہ کی نماز، 5 وقتہ نماز، رمضان کے روزے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جمعہ کے دن مستحب اعمال میں سے تیسرا عمل جو مستحب ہے وہ کیا ہے؟ صفائی، طہارت، اچھا لباس، خوشبو لگا کر کے مسجد آنا، اور جمعہ سے پہلے نوافل پڑھنا، اور پھر میرے بھائیوں امام کا خطبہ غور سے سننا، امام کا خطبہ غور سے سننا. اور ایک دوسری حدیث مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بڑی عظیم حدیث ہے، بڑی عظیم حدیث ہے میرے بھائیوں. آپ فرماتے ہیں من غسل یوم الجمعہ واغتسل وبکر وابتکر، من غسل یوم الجمعہ واغتسل وبکر وابتکر، اور ایک روایت میں ہے مشى ولم يركب، اور ایک روایت میں ہے ثم دنا من الامام، ثم دنا من الامام واستمع كان له بكل خطوة يخطوها اجر صيام سنة وقيامها، رواه احمد. فرماتے ہیں آپ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور کرائے اپنے اہل و عیال کو، جمعہ کے دن خود غسل کرے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی غسل کرائے، وبکر وابتکر،
جو جمعہ کے دن جلد آئے، بچوں کو گھر والوں کو بھی جلد لائے، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، اور امام سے قریب ہو کر کے بیٹھے، امام سے قریب ہو کر بیٹھے اور اس کے خطبے کو سنیں، اس کے خطبے کو سنیں۔ جو شخص ایسا کرتا ہے اسے کیا ملے گا؟ بہت آسان عمل، غسل کریں گے، طہارت پاکی حاصل کریں گے، اچھا لباس پہنیں گے، ہے نا، آپ کی شان بڑھے گی، ہے نا، آپ خوش ہوں گے، آپ کی طبیعت میں خوشی پیدا ہوگی، ہے نا۔ جلد آئیں گے مسجد میں، امام سے قریب ہو کر کے بیٹھیں گے، خطبے کا غور سنیں گے، کیا ملے گا؟ ایک روایت میں ہے کہ چل کر کے آئے سوار نہ ہو، اگر قریب ہے تو کیا ملے گا؟ کان لہ بکل خطوۃ یخطوها اجر صیام سنۃ وقیامها۔ آپ فرماتے ہیں ہر قدم کے بدلے میں، ہر قدم کے بدلے میں جو وہ چل کر کے آئے گا، ایک مکمل 1 سال قیام اللیل کرنے اور روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، جسے محدثین نے صحیح قرار دیا، صحیح سند سے حدیث ثابت ہے۔ اللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میرے بھائی اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے، اللہ وسیع فضل والا ہے، اللہ بندوں کو عطا کرنا چاہتا ہے، بندوں کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ساری دنیا میرے بھائیوں اللہ کی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں، اللہ کے ثواب کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ پانی کی حیثیت ہے۔ سمندر کے پانی کے مقابلے میں ایک قطرہ پانی کی جو حیثیت ہے، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولت ایسے ہی ہے، ایک قطرہ پانی کی مانند ہے۔ اللہ ایسے بندے کو مکمل 1 سال روزہ رکھنے، اگر کوئی شخص مکمل 1 سال ہر دن روزے رکھے، دن میں روزے رکھے، رات میں قیام کرے، تہجد پڑھے، جو اجر و ثواب اکٹھا کرے گا، اللہ نے جمعہ کے دن وہ اجر رکھا ہے اس شخص کے لیے جو غسل کرے اور اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے غسل کرے، اچھے لباس پہنے، خوشبو لگائے اور صبح سویرے مسجد آئے، جلد مسجد آئے، امام سے قریب ہو کر کے خطبہ سنے۔ اللہ اس معمولی عمل پر، تھوڑے عمل پر، چند گھنٹے کے اس عمل پر اللہ اسے اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جتنا اجر و ثواب مکمل 1 سال روزہ رکھنے اور 1 سال تہجد پڑھنے پر ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جمعہ کے دن کی ایک خاص فضیلت، ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، حضرت الملائکۃ علی ابوابها، مسجدوں کے دروازوں پر فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن، جمعہ کے دن مسجدوں کے دروازوں پر فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھا ہو جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت الملائکۃ علی ابوابها ثم یکتبون الاول فالاول، اور وہ پہلے آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص پہلی گھڑی میں آیا، فمن راہ فی الساعۃ الاولى فکأنما قرب بدنہ، جو شخص پہلی گھڑی میں آیا گویا کہ اس نے ایک اونٹ قربان کی۔ ومن راہ فی الساعۃ الثانیہ فکأنما قرب بقرہ، اور جو شخص دوسری گھڑی میں آیا گویا اس نے ایک گائے قربان کی۔ ومن راہ فی الساعۃ الثالثہ، اور جو تیسری گھڑی میں آیا فکأنما قرب کبشا، اس نے گویا کہ ایک دمبا ذبح کی، ایک دمبا قربان کیا اللہ کی راہ میں۔ ایک دمبا قربان کرنے پر جو اجر و ثواب ملے گا وہ تیسری گھڑی آنے والوں پر، تیسری گھڑی میں آنے والوں کو وہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ ومن راح فی الساعۃ الرابعہ فکأنما قرب دجاجہ، اور جو شخص چوتھی گھڑی میں آیا، اس کے بعد آیا، گویا کہ اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسہ فکأنما قرب بیضہ، جو شخص پانچویں گھڑی میں آیا گویا اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اجر میں دیکھیں فرق، پہلی گھڑی اور آخری گھڑی میں جو فرق ہے جیسے اونٹ اور ایک انڈا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب اذان شروع ہوتی ہے اور امام منبر پر تشریف لاتا ہے، طووا صحفہم، وہ فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے جو آنے والوں کے نام درج کرتے ہیں وہ رجسٹر کیا بند کر دیتے ہیں۔ یستمعون الذکر، اور خطبے کو سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، اس حدیث سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پہلے آنے والوں کی فضیلت زیادہ ہے، اجر و ثواب زیادہ ہے۔
دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں اس نماز کی اور جمعہ کے دین کی عظمت کیا ہے کہ اللہ کے فرشتے مقرر ہیں جو مسجدوں کے دروازوں پر ہر جمعہ کو بیٹھ جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام درج کرتے ہیں، لکھتے ہیں. اور کتنے بندے ایسے ہیں جن کے نام فرشتوں سالوں سال فرشتوں کے رجسٹر میں درج نہیں ہوتے ہیں. کتنے بندے ایسے ہیں جن کے نام سالوں سال فرشتوں کے رجسٹر میں درج نہیں ہوتے ہیں میرے بھائی، بلکہ اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو اپنے گھر سے نکلتے ہیں. وہ سمجھتے کیا ہے کہ 2 رکعت نماز ہی کافی ہے. میرے بھائیوں، کون ہے جو اتنا بڑا خسارہ اٹھانا چاہے گا؟ ایسے ہی اس حدیث سے ہمیں خطبہ جمعہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ نہ صرف انسان مسلمان سنتے ہیں بلکہ اس خطبے کو فرشتے بھی سنتے ہیں. لہذا خطیب کو چاہیے کہ جو اس منبر رسول پر کھڑا ہو وہی باتیں کہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. جو دین اسلام کا حکم ہے یہ امانت ہے، یہ امانت ہے. انسان جو بات بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے دین کا نام لے کر، میرے بھائیو یاد رکھے کہ یہ اس کی لکھی ہوئی ہر بات اللہ کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بات بھی اس زبان سے کہتا ہے، جو بات بھی اس زبان سے کہتا ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے یہاں خطبوں کا کیا حال ہے، جمعہ کے خطبوں کا کیا حال ہے. ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں، ایک دوسرے کو گالیاں، اور اپنے مسلک، اپنی فرقے، اپنی جماعت کی تائید میں صحیح اور غلط کی پرواہ نہ کرنا، جو چاہے نہ بولنا. میرے بھائی یاد رکھے فرشتے جو جمعہ کے دن آنے والے لوگوں کے نام درج کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اسپیشل یہ جماعت فرشتوں کی، وہ تمہارے خطبے کو سن رہی ہے. فرشتوں کی جماعت تمہارے خطبے کو سن رہی ہے. یہ خطبہ امانت ہے، اس لیے اسلام میں اسے رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں میں دین عام ہو، لوگوں کو دین کی تعلیم ہو. میرے بھائیوں، بہرحال اس خطبے سے بڑی ساری اس حدیث سے ہمیں بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں. ایسی میرے بھائیوں جمعہ کے دن کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ کے دن ہمیں کثرت کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیا ہے نبی کی زبانی. صحیح مسلم کی حدیث، بلکہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، اور بھی کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے. آپ فرماتے ہیں ان فی الجمعۃ لساعۃ، دوسری بات میں ان فی الجمعۃ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ فیہا الا آتاہ ایاہ. رواہ البخاری و مسلم. فرماتے ہیں آپ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسا ہے، ایک وقت ایسا ہے، اگر کسی مسلمان بندے کو وہ گھڑی میسر ہو جائے، وہ وقت میسر ہو جائے، اور اس وقت میں وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے یا ایک دعا کرے، اس وقت میں کیا ہے وہ نماز پڑھے یا دعا کرے اور اللہ سے کچھ مانگے، آتاہ ایاہ الا آتاہ ایاہ، اللہ اسے عطا فرمائے گا. جمعہ کے دن جو اعمال مستحب ہیں ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اس دن میں ہمیں کثرت سے دعا کرنی چاہیے. چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے بھی آپ توبہ استغفار ہو یا کوئی بھی چیز دعائیں ہو، جو وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دعائیں جامع دعا ہوا کرتی ہیں جس میں خیر و بھلائی کی ساری دعائیں ہوتی ہیں. ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. ورنہ دعا تو آپ اپنے الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جامع ہوا کرتی ہیں. ان دعاؤں کا اہتمام کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا آخرت کی ساری سعادت مانگی گئی ہے نا. بہرحال تو اب یہاں میرے بھائی وہ کون سی گھڑی ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن ہمیں 2 حدیث اس سلسلے میں واضح طور ملتی ہے. پہلی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ مقبول وقت، وہ وقت جس میں دعا قبول کی جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضى الصلاۃ، کہ امام کا منبر پر بیٹھنے کے وقت سے لے کر نماز مکمل ہونے تک، اس دوران امام خطیب جو دعائیں کرے گا اپنے لیے، حاضرین کے لیے، نماز میں جو دعائیں کریں گے لوگ، یہ وقت، اسی وقت میں دعاؤں کی قبولیت کا وہ وقت موجود ہے.
حدیث آپ فرماتے ہیں ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضى الصلاۃ، رواہ مسلم، کہ امام کا ممبر پر بیٹھنے کے وقت سے لے کر کے نماز سے فارغ ہونے تک کے درمیان وہ قبولیت کا لمحہ ہے جسے میسر ہو گیا، میرے بھائیوں اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں فَلْتَمِسُوهَا آخر ساعۃ من بعد العصر، کہ عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو، آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پورے دن میں وہ قبولیت کی گھڑی مخفی رکھی ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یا تو وہ امام کا خطبے کے لیے ممبر پر آنے کے وقت سے لے کر نماز پڑھنے تک ممکن ہے اس وقت میں وہ گھڑی ہو، یا ممکن ہے عصر کے بعد دن کے آخری حصے میں دعاؤں کی قبولیت کی وہ گھڑی ہو۔ یہ غالب گمان ہے، زیادہ امکان ہے ان دونوں وقتوں میں۔ اور ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے اس دن میں اس قبولیت کی گھڑی کو چھپائے رکھا ہے تاکہ بندے پورے دن میں کثرت سے دعائیں کر کے اللہ کے یہاں اجر و ثواب کے مستحق بنے۔ تو جمعہ کے دن مستحب اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ دعا کرنا، کثرت کے ساتھ دعا کرنا۔ ایسے میرے بھائیوں جمعہ کے دن کی تعظیم کرنا، دل میں اس دن کی عظمت کو بسانا، دل میں اس دن کی فضیلت کو بسانا بحیثیت مسلمان کیا ہے، ہم پر یہ ضروری ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے مقدس مقامات، مقدس اعمال اور مقدس دنوں کی تعظیم کرے گا تو یہ تقوی کی علامت ہے۔ کیا ہے؟ یہ تقوی کی علامت ہے۔ ایسے میرے بھائیوں جمعہ کے دن جو اعمال مستحب ہیں ان میں سے ایک عمل یہ ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنا، چاہے وہ جمعہ سے پہلے ہو یا عصر کے بعد ہو، پورے دن میں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ کہف جمعہ کی نماز سے پہلے ہی تلاوت کی جائے، نہیں، آپ عصر میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی تلاوت کر سکتے ہیں، جمعہ کے دن فجر کے بعد بھی کیا تلاوت کر سکتے ہیں۔ پورے دن میں سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے، پورے دن میں سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے۔ حاکم کی روایت ہے جس کو ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھا، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، راوی کو شک ہے کہ آپ نے یوم الجمعہ کہا یا لیلۃ الجمعہ کہا، مراد جمعہ کا دن ہے۔ جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی اضاء له من النور ما بین الجمعتین، دو جمعوں کے درمیان پورے ہفتے اسے اللہ خصوصی نور عطا فرمائے گا، خصوصی نور عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نور کو پانے کے لیے آپ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو میرے دل میں نور عطا فرما، تو میرے گوشت میں نور عطا فرما، تو میرے ہڈیوں میں نور عطا فرما، ہے نا، میری آنکھ میں نور عطا فرما، میرے کان میں نور عطا فرما، نور بصیرت، ہے نا۔ تو یہ آپ نے دعائیں سکھائی ہیں کہ اللہم اجعل فی بصری نورا وفی سمعی نورا، اے اللہ تو میری آنکھ میں نور عطا فرما، میرے کان میں نور عطا فرما، ہے نا۔ آپ دعا کیا کرتے تھے فی لحمی نورا، ہے نا۔ یہاں دیکھیں آپ ایک عمل سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن صبح میں ہو یا شام میں ہو، یہ اس عمل سے اللہ سبحانہ اس بندے کو پورے ہفتے اگلے جمعہ تک اسے کیا ہے ایک خاص نور عطا فرمائے گا۔ تو جمعہ کے دن مستحب اعمال میں سے ایک عمل یہ کیا ہے کہ ہم اس دن کیا ہے سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ اللہ ہمیں ان آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں دیکھیں جمعہ کے دن کہ جہاں بہت سارے آداب ہیں، انہی آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم جب مسجد میں داخل ہوں تو بغیر 2 رکعت نماز پڑھے نہ بیٹھیں، خواہ خطبہ ہو رہا ہو، بھلے خطبہ ہو رہا ہو۔ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے بغیر 2 رکعت نماز پڑھے نہ بیٹھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابی رسول سلیق الغطفانی رضی اللہ عنہ، کون؟ سلیق الغطفانی رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ خطبہ دے رہے تھے۔ صحابی سلیق الغطفانی مسجد میں داخل ہوئے اور وہ جو ہے بغیر 2 رکعت پڑھے بیٹھ گئے، خطبہ سننے کے لیے بیٹھ گئے۔
آپ اپنے خطبے کو روک کر کے اس صحابی سے پوچھا ارکعت رکعتین، کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ قال لا، انہوں نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے نبی۔ قال قم فرکع رکعتین، کھڑے ہو 2 رکعت نماز پڑھو۔ میرے بھائی وہ صحابہ تھے جو اس طرح کی تنبیہ کو قبول کر لیا کرتے تھے، ان کے دل میں حق پانے کی تمنا ہوا کرتی تھی کہ ہمیں تنبیہ کی گئی ہے، فوراً کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھے۔ لیکن آج اگر یہ آپ کام کریں تو نہیں، بار بار سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اور اگر دوران خطبہ اگر ہم نے سوال کر لیا، آپ نے سوال کر لیا، پھر تو وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ مجھے بھری محفل میں کیا ہے رسوا کیا گیا، بجائے اس کے کہ وہ نماز پڑھے، اس کو اپنے لیے احسان سمجھے کہ اس بندے نے ہماری رہنمائی کی، ہمیں صحیح مسئلے کی رہنمائی کی، بجائے اس کو احسان سمجھے، وہ میرے بھائیوں ممکن ہے برا بھلا بھی کہے۔ تو وہ صحابہ تھے جن کے دل میں حق پانے کی کوشش ہوا کرتی تھی اور متمنی ہوا کرتے تھے کوئی ہماری رہنمائی کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کو روک کر کے کہا کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ کہا نہیں، کہا کھڑے ہو 2 رکعت نماز پڑھو۔ اور صحیح مسلم کی حدیث جو قولی حدیث واضح 2 الفاظ میں آپ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص مسجد آئے والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہو، فلیصلی رکعتین ولیجلس، تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے پھر بیٹھے۔ تو آپ کی قولی حدیث، آپ کی فعلی حدیث میرے بھائی دونوں موجود ہے، دونوں موجود ہے۔ اگر تحقیق کریں گے تو آپ کو تقریری احادیث بھی مل جائیں گی کہ صحابہ کرام پڑھ کر کے ہی بیٹھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا یہ ارشاد ہے، آپ کا حکم ہے کہ اگر امام خطبہ دے رہا ہے، کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا، اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت پڑھ کر ہی بیٹھے، 2 رکعت پڑھ کر ہی بیٹھے۔ ایسے ہی جمعہ کے دن ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی کی جاتی ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کا جو وقت ہے، مبارک وقت ہے، وہ جمعہ کے فرض نماز کے بعد مسجد میں اجتماعی طور پر ہے۔ یہ غلطی بھی پائی جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقے صلاۃ والسلام ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام جو آپ پر درود بھیجنے کے لیے انتہائی حریص ہوتے تھے، وہ موجود ہوا کرتے تھے مسجد میں میرے بھائیوں، اور آپ ہی نے ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے، متمنی تھے کہ میری امت کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجے۔ اور آپ نے بتلایا جو شخص مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجے گا قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ وہ نبی جو امت کو یہ تعلیم دے رہا ہے کثرت سے درود بھیجو، امت کو ترغیب دلا رہا ہے، امت کو ابھار رہا ہے، میرے بھائیوں اگر جمعہ کے دن خصوصی طور پر جمعہ کی فرض نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا اجتماعی طور سے کوئی شرعی حیثیت ہوتی یا ایسا کرنے پر اجر و ثواب زیادہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دیے ہوتے، صحابہ کرام اس پر عمل کیے ہوتے، خلفائے راشدین اس پر عمل کیے ہوتے۔ لیکن میرے بھائی جائیے آپ سیرت چھان ڈالیے، سیرت کی اوراق گردانی کر جائیے، آپ کو ایسی کوئی روایت، ایسا کوئی واقعہ، ایسا کوئی عمل نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام عہد نبوی میں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد وہ اجتماعی طور پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے درود پڑھتے رہے ہوں۔ اس کی کوئی دلیل نہیں، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہر قسم کی بھلائی سنت کی اتباع میں ہے، ہر قسم کی بھلائی سنت کی اتباع میں ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ سنت کے خلاف ہر کام گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ میرے بھائیوں کوئی یہ نہ کہے، آپ دیکھیں آپ نے بارہا وہ حدیث سنی جس حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ 3 صحابہ گھر پہ آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل گھر میں کیا ہوتا ہے، آپ کی عبادت کیسے ہوتی ہے؟ جب انہیں بتلایا گیا کہ آپ گھر میں اس طرح سے رہتے ہیں اور اس طرح سے عبادت کرتے ہیں، تو ان صحابہ نے نبی کے عمل کو، نبی کی عبادت کو کیا ہے کم سمجھا، اور کہا وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ چنانچہ ایک نے کہا کہ پورے دن میں روزے رکھوں گا، آج کے بعد سے کبھی ایسا دن میری زندگی کا نہیں گزرے گا جس دن میں روزے نہ رکھوں۔ ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد سے ہر رات پوری رات نماز پڑھتے رہوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔
ایک نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، میں شادیاں نہیں کروں گا، میں دنیا سے بالکل کٹ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، بتایا گیا آپ کو، آپ نے ان صحابہ کو بلا بھیجا، پوچھا ان سے کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ کہا ہاں ہم نے یہ بات کہی ہے اللہ کے رسول۔ آپ نے کہا دیکھو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں، اور میں سوتا بھی ہوں رات میں، شادیاں بھی کیا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے ہٹا، جو شخص، اس لمبے واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے، آپ اس حدیث کے آخری جملے پہ غور کریں۔ آپ نے یہ حدیث کس موقع پر بیان فرمائی ہے نا، وہ واقعہ دیکھیے اور اس واقعے کے آخر میں نبی کا یہ فرمان دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آپ نے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے ہٹا، میرے طریقے سے ہٹا، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے بری ہوں، فلیس منی۔ لہذا میرے بھائی، ہر قسم کی بھلائی سنت کی اتباع میں ہے، اور سنت کی خلاف ورزی کر کے ہم یہ کہہ کر کہ بھئی اس میں حرج کیا ہے، اسی بہانے سارے لوگ ایک ساتھ درود تو پڑھ لیتے ہیں کم سے کم، نہیں میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر معلم آپ نہیں ہو سکتے ہیں، آپ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر تعلیم کا یہی طریقہ ہوتا تو ہمارے نبی ضرور اپنائے ہوتے، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی سے بہتر انداز میں آپ تعلیم نہیں دے سکتے ہیں کہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے آپ نئے نئے طریقے گڑھیں، نہیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو جمعہ کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جمعہ کے دن جو اعمال مستحب ہیں ان اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو ہم سے دور کرے، آمین رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔